افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کی پاکستانی بندرگاہوں سے بغیر چیکنگ سامان کی ترسیل اور پاکستان کے اندر سامان کی سمگلنگ سے قومی خزانے کو سالانہ 10 ارب سے زائد کا نقصان پہنچ رہا ہے۔ تحریک انصاف کے دور حکومت نے افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے تحت پاکستانی بندرگاہوں پر آنے والے سامان پر مہریں لگانے کا کام روک دیا گیا تھا اور آج بھی یہ اقدام بحال نہیں ہو سکا ہے۔ بڑھتی ہوئی سمگلنگ پر قابو پانے کی ڈی جی ٹرانزٹ ٹریڈ کی تجویز پر بھی توجہ نہ دی گئی۔ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے تحت پاکستانی بندرگاہوں سے افغانستان کے لیے جانے والے سامان میں سے صرف 5% سامان کی سکیننگ ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ کروڑوں روپے مالیت کا 95% سامان یومیہ بغیر سکیننگ اور تصدیق کے ملکی شاہراہوں سے گزر کر افغانستان کے لیے چمن اور تورخم بارڈر کی جانب لے جایا جاتا ہے۔ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کی آڑ میں بڑھتی ہوئی سمگلنگ پر کسی حد تک قابو پانے کے لیے ڈائریکٹر جنرل ٹرانزٹ ٹریڈ کی جانب سے چیئرمین FBI اور حکومت کی دی گئی تجویز پر بھی کئی ماہ گزرنے کے باوجود توجہ نہیں دی گئی۔ امت کو دستیاب اطلاعات کے مطابق اس وقت ملک میں زر مبادلہ کی کمی اور ڈالرز کی بڑھتی قدر کی وجہ سے مقامی تاجروں کی جانب سے منگوائے گئے مسالہ جات، چائے، کھانے پینے کی دیگر اشیاء اور مختلف اجناس، کپڑے، جوتے، کھلونے، الیکٹرانک آئٹمز اور کیمیکل کے ہزاروں کنٹینر کلیئرنس کے انتظار میں رکے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے ملک بھر میں اس سامان کی سمگلنگ عروج پر پہنچ گئی ہے۔ یہ سامان افغان ٹرانزٹ کے کنٹینرز میں چھپا کر لایا جاتا ہے، جسے راستے میں کھول کر یا اسے واپس لا کر مقامی مارکیٹوں میں سپلائی کیا جا رہا ہے۔ کسٹمز رائے کے مطابق ایک محتاط اندازے کے مطابق اس وقت بندرگاہوں پر مصالحہ جات کے 200 کے قریب کنٹینرز کلیئرنس کے منتظر ہیں۔ اس صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سمگلر مافیا نے بڑے تاجروں کے ساتھ مل کر مصالحہ جات کی بڑے پیمانے پر سمگلنگ شروع کر دی ہے۔ کراچی سمیت ملک بھر کی مارکیٹوں میں بلا خوف ان کی سپلائی جاری ہے، جس سے اربوں روپے ٹیکس دینے والے درآمد کنندگان کو خطیر مالی نقصانات کا سامنا ہے، جبکہ منافع خور عناصر مصالحہ جات کی کمی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے من مانے داموں اسے مارکیٹ میں فروخت کر رہے ہیں، جس کا سارا بوجھ عوام پر پڑ رہا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق قومی خزانے کو سالانہ 10 ارب سے زائد کا نقصان ہو رہا ہے۔ گزشتہ دنوں کسٹمز انٹیلیجنس کراچی کی ٹیم نے چھاپہ مار کر سائٹ ایریا ہارون آباد میں واقع ایک گودام سے 30,000 کلوگرام سمگل شدہ بلیک ٹی برآمد کی، جس کی مالیت 3 کروڑ 60 لاکھ روپے بتائی گئی ہے۔ مجموعی طور پر 7 کروڑ روپے مالیت کے اس سامان اور تاریخ تبدیل کرنے والی پنچنگ مشینیں بھی برآمد کی گئی ہیں۔ ذرائع نے بتایا کہ کراچی پورٹ قاسم اور کراچی پورٹ کی بندرگاہوں پر افغانستان کے لیے دنیا بھر سے آنے والے سامان کے کنٹینرز کی بحفاظت افغانستان منتقلی اور راستے میں سامان کی چوری روکنے کے لیے TPL نامی ٹریکر کمپنی کو بھاری قیمت پر کئی برسوں سے ٹھیکہ دیا گیا ہے۔ ذرائع کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ کئی واقعات میں کمپنی کے ٹریکرز کی مانیٹرنگ کرنے والے سٹاف اور انتظامیہ کو بھاری رشوت کے عوض سمگلر مافیا سہولت کاری حاصل کر لیتا ہے، اس لیے یہ معلومات بھی دبا دی جاتی ہیں۔ ذرائع کے بقول بلوچستان کے علاقوں کوئٹہ، چمن اور خصوصی طور پر نوشکی بیلٹ جو ان دنوں سمگلنگ کے حوالے سے سرگرم ترین علاقہ ہے، یہاں سے سمگلنگ کا سامان بالائی سندھ اور زیری سندھ کے علاقوں کراچی کے ڈمپنگ پوائنٹ تک پہنچایا جاتا ہے۔ اسی طرح خیبر پختونخوا سے پنجاب کے علاقوں میں سمگل شدہ سامان کی ترسیل کا نیٹ ورک بھی علیحدہ ہے۔ افغانستان سے آنے والے سامان کو انگور اڈا سے آگے پنجاب اور بالائی سندھ کے علاقوں میں اور اسی طرح گلگت بلتستان سے ہزارہ ڈویژن کے علاقوں، ایبٹ آباد، مانسیرہ اور ہری پور سے پنجاب کے علاقوں میں سامان سپلائی کرنے کا نیٹ ورک بھی علیحدہ ہے۔ یہ انکشاف اس وقت سامنے آیا تھا جب محکمہ کسٹمز سینٹرل زون نے ڈیرہ غازی خان سے وہاں جانے والے کنٹینرز پر لگے بوگس ٹریکر اور کسٹم سیل پکڑ لیے تھے۔ کنٹینر چمن سے واہگہ بارڈر سے افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے تحت لے جایا جا رہا تھا۔ واہگہ بارڈر پر کنٹینر کو بھارتی ٹرک پر منتقل کیا جانا تھا۔ اس کنٹینر میں بھارت کے لیے ڈرائی فروٹ کی کھیپ ظاہر کی گئی، لیکن اس میں کروڑوں روپے مالیت کی سگریٹ، چھالیا اور کیمیکل موجود تھا۔ ابتدائی تفتیش میں معلوم ہوا کہ ٹریکر فراہم کرنے والی کمپنی کے 2 ٹریکرز کنٹینر پر نصب تھے، جبکہ یکساں نمبر والے 2 ٹریکر واہگہ میں کمپنی دفتر میں موجود تھے۔ محکمہ کسٹم کے بعض اہلکاروں نے سمگلرز کو ٹرانزٹ ٹریڈ کنٹینرز پر لگائی جانے والی مخصوص کسٹم سیل فراہم کی۔ ٹریکرز اور سیل کی سمگلرز کو فراہمی میں مبینہ طور پر کسٹم اہلکار اور نجی کمپنی کا سٹاف شامل رہا۔ ان انکشافات کے حوالے سے سمگلروں کے خلاف مقدمہ درج کر کے رپورٹ FBI کو ارسال کر دی گئی تھی، لیکن ابھی تک کوئی خاطر خواہ اقدامات سامنے نہیں آئے۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।